بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قابل احترام صدر مجلس حضرت معاذ سفیان قاسمی صاحب اور ہمارے بزرگ شخصیت حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب اور دیگر بڑے علماء اکرام اور اکابرین اور فضلاء اور طالبین ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں تہ دل سے کہ آج کے پروگرام میں میری وجہ سے کچھ تبدیلی کرنی پڑی. سند کا جو دینے کا سلسلہ تھا وہ ذرا مؤخر کرنا پڑا، اور آپ حضرات کے موجود ہوتے ہوئے مجھے پہلے مائک لینا پڑا. دراصل میرا سفر ہے، اور اگر میں نے اب سے جو ہے 15 منٹ کے بعد اگر میں گاڑی میں نہ بیٹھا تو فلائٹ مس ہونے کے چانسز ہیں. میرا سفر آج صبح تھا، لیکن اس پروگرام کی وجہ سے اور مفتی یاسر سے تعلق اور محبت کی خاطر ایک دن اس کو ملتوی کیا، اور انشاءاللہ ابھی صبح میری فلائٹ ہے. مختصر پیغام دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یاسر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقام اور جو مرتبہ عطا کیا ہے، اس کا احساس، اس کا ادراک دیوبند کے لوگوں کو شاید ہی ہو پائے. اس کی گہرائی اور اس کی افادیت آپ محسوس تو کر سکتے ہیں ذرا، لیکن گہرائی تک اس کو دیکھ نہیں پاتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی تربیت اور تعلیم، اس کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو اصل نتیجہ ہے، وہ یورپ، برطانیہ، انگلینڈ، امریکہ اور اس جیسے ممالک کے حضرات کے اوپر ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، دارالعلوم کی سرزمین میں ہوں، لیکن جب بات آتی ہے ملحدین کی، جب بات آتی ہے ان لوگوں کی جن کو اسلام کے بارے میں صرف شبہات ہی نہیں، اعتراضات ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا مشن بنا رکھا ہوتا ہے اسلام کو ایک لحاظ سے مسخ، اس کا چہرہ مسخ کرنے کا، تو معذرت کے ساتھ آپ سب کی تعلیم وہاں پر فیل ہو جاتی ہے. ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، عربی اول سے لے کر کے بخاری تک، تفسیر اور جو ہے احادیث اور فقہ، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے وہ سب فیل ہے. شاید منطق، فلسفہ جو ہے اور علم الکلام وہ یقیناً کام آتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے، میں یہ اتنی بڑی بات کہنے کی جرات اس لیے کر رہا ہوں کہ جس سے آپ بحث کر رہے ہیں
وہ قرآن اور حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے، اور آپ کی ساری تعلیم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اوپر ہے، آپ کے سارے جوابات قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، وہ سامنے والا جب قرآن اور حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے تو آپ کی دلیل کو کوئی کیسے مانے گا؟ لہذا آپ کو جو ہے جواب دینا پڑے گا اس کو اس کی زبان میں، اس کے انداز میں، نیچرل جواب دینا پڑے گا، قرآن اور حدیث کو جو ہے یعنی اس کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن اس کے استعمال کیے بغیر، اس کا ریفرنس دیے بغیر اس طریقے سے کرنا ہوگا۔ اور الحمدللہ یہ ملکہ، یہ چسکا ہر صدی میں، ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو دیا ہے، لیکن اس دور میں، اور یہ کہیے کہ اس صدی کے ابتدا میں، مفتی یاسر ندیم الواجدی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ دیا۔ یقیناً ان کے اکابرین کی توجہات کا نتیجہ ہے، جس میں سب سے پہلے تو ان کے والد ماجد گرامی مرحوم حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس وقت نور اللہ مرقدہ کہنا پڑ رہا ہے چونکہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ان کی تربیت کا نتیجہ کہ اللہ نے ان کو دیوبند کا عظیم کتب خانہ فراہم کیا، اور ان کی نظر تمام کتابوں پر اور تمام علوم پر تھی، اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اسی انداز سے کی، اور پھر اس سے آگے بڑھے تو ان کے نانا حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب، پھر ان کے والد یعنی ان کے پڑنانا حضرت مولانا نعیم صاحب، جو ہے ان حضرات کی تربیت، اور صرف تربیت نہیں بلکہ دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اور پھر دائیں بائیں کی طرف اگر چلیں تو موجودہ علماء کے ساتھ ساتھ جو اکابرین گزر چکے ہیں، ان میں حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب کا ان کا بہت ہی قریبی تعلق رہا، اور اس وقت تو غالباً ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ان کی فیملی کے اوپر جو ان کی توجہات رہیں اس کا ثمرہ اور نتیجہ رہا۔ بہرحال انگلینڈ میں رہتے ہوئے میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ان کے کام کی کیا اہمیت ہے، اور ان کا جو میدان ہے وہ کتنا وسیع ہے، اور اس میدان میں ہم میں سے ہر ایک کو کتنا آگے بڑھنا ہے۔ لہذا آپ حضرات یہ جو کورس ہے جس کی آج ابتدا ہو رہی ہے، یقین مانیے پچھلے 5 سالوں سے لوگ اس بات پر سر پھوڑ رہے تھے ہمارے ساتھ کہ بھائی ہمیں کوئی مواد دیا جائے، کوئی کورس دیا جائے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ تو آج یہ جو کورس آپ کے سامنے مرتب کیا گیا ہے، اس سے ہم میں سے ہر ایک کو فائدہ اٹھانا ہے۔ اور میں یہاں پر اساتذہ سے کہوں گا کہ یہ آپ کے شاگرد کی جگہ پہ ہے، لیکن علم حاصل کرنے میں اور جو محنت انہوں نے کی ہے اس میں کسی سے بھی فائدہ اٹھانا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا ان کتابوں کو اپنے درس و تدریس کا حصہ بنائیں، اپنے کورس، اپنے نصاب کا حصہ بنائیں، اور انشاءاللہ جو ہے اس طریقے سے بے شمار ممالک میں محنت ہو رہی ہے۔ خود برطانیہ ان کو بلایا اور کئی مقامات پر پروگرام ہوئے، اور وہاں اس بات کی بھی ترتیب دی گئی کہ اس کو کیسے آگے چلایا جائے اور افراد کیسے تیار کیے جائیں۔ مفتی شمائل صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسی زبردست فتح عطا فرمائی، وہ انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے ماشاءاللہ۔ اور مفتی شمائل تو ایک شخصیت ہے جو کہ سامنے آ گئے، جن کا تعارف ہو گیا۔ وہ اس جیسی اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں شخصیات ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاسر کے ذریعے سے تیار کیا ہے۔ معذرت کہ میں نام لے رہا ہوں، میرے بھانجے ہیں، میری گود میں پلے ہوئے بڑے ہیں، اگرچہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے،
اور آپ حضرات کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، اور جو انہوں نے ماشاءاللہ کورس ترتیب دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے ملفوظات وغیرہ ہیں، کس طریقے سے یہ جوابات دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اب اس کے بعد تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع کروں۔ پہلے میں کچھ باتیں آج کے اس پروگرام میں جو لوگ سند حاصل کر رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ باقاعدہ کھڑے ہو کے فوٹو لینے کی یا اس کی کوشش نہ کریں کہ فوٹو لیا جائے گا۔ 5-5 کی ٹکڑیوں میں آئیں، سند لیں، اور اس کے بعد آپ اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ جائیں، جو کہ آپ کے لیے مختصر ہے۔ میں سب سے پہلے درخواست کروں گا آج کی مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور ان کے دست مبارک سے اسناد تقسیم کی جائیں گی، اور اس کے بعد آج کی مجلس کے سرپرست جو ہیں کچھ بچوں کو ان کے ہاتھوں سے سند تقسیم کی جائے گی۔ آج کی یہ مجلس دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر القرہ اور جامعہ تعلیم الدین شکاگو کے بانی و شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں جاری و ساری ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں حضرت محدث صاحب سے اور حضرت مولانا یاسر نجیم الواجدی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات کے ہاتھوں سے اسناد تقسیم ہوں گے۔ حضرت مفتی صاحب سب سے پہلے میں درخواست کر رہا ہوں عبد القادر لیاقت شیخ، تہذیب عالم، فضل رحیم، سفیان، مدثر محمد مشتاق کروڑیا۔ حضرت محدث صاحب سے سند لے لیں اور مفتی صاحب سے ڈائری۔ اس کے بعد محمد رحمت اللہ رحمانی، محمد ابرار الامین، فرحان احمد شیخ، سید فوزان مصطفیٰ، محمد فاضل قاسمی، وجاہت حسین، عبد الرحمن، محمد نعمان خان، محمد ندیم ندوی، صدام حسین ندوی، ادھر سے نکل جائیے، صدام حسین ندوی، محمد ایاز، عتیق الرحمن، عبداللہ قاسمی، زبیر الرحمن ملا، زبیر الرحمن ملا، میں نام پکار رہا ہوں، آپ آتے رہیے، وہاں سے آنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ محمد تنظیم، زبیر الرحمن ملا، محمد حماد منصوری، عباس یوسف، جاوید احمد، یوشع صدیقی، طیب شہاب الدین شیخ، یعقوب، محمد اللہ نظافت، محمد اللہ نظافت، محمد بلال، سید حسان الدین، محمد اعجاز، محمد شہباز، شاکر یوسف، محمود حسن، عبداللطیف قاسمی، محمد عاقل احمد خان، ابو ذر محمد کڑیوال، میں اب
درخواست کر رہا ہوں آج کی مجلس کے سرپرست محترم حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں، آگے کی اسناد آپ کے دست مبارک سے تقسیم ہونی ہے۔ حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب۔ آپ چلے جاؤ سر۔ ابو ذر محمد کڑیوال محمد عاقل احمد خان، ابو ذر محمد کڑیوال محمد آصف محمود، عبداللہ منہاج واپی، منصور احمد ہزاری، عبداللہ منہاج واپی، منصور احمد ہزاری، مومن عثمان، محمد عارف قاسمی، محمد اسامہ، محمد سفیان، محمد عبد المجید پالنپوری، اسیر احمد، ابرار احمد، محمد رفیع، محمد عامر، ارشد الاسلام، فیض نعیم صدیقی، عثمان احمد، محمد اکرام یعقوب، طلعت آرا، حسنین دستگیر شیخ، امین اللہ خان، محمد جنید، نعیم احمد ملک، انعام الحسن ندوی، عبد الناصر قاسمی، مفتی نور الہدی ندوی، عبد الرحمن بودولوی، قید الرحمن، محمد عامر زبیری، محمد بن عبداللہ، شیخ انس سعیدی، محمد ادریس الرحمن، مفتی ابو سفیان قاسمی، محمد شادار انصاری، توصیف ایوب بھائی شیخ، ریاض احمد بھٹ، طاہر احمد میر، محمد حنیف قاسمی، یاسر مجید ندوی قاسمی، بشرا سلمان، محمد عمران خان، راشد امین، محمد مظہر الحق، عبد السبحان، محمد نسیم، محمد عطا اللہ بدر، سید محبوب، حسین احمد، فرحت اللہ، مسعود عالم خان، پرویز اختر سوتھن، ظہور احمد شاہ، حبیب ندوی، محمد عامر، اظہر الدین، محمد اویس ندوی، ابو تراب، محمد اویس ندوی، ڈاکٹر رفیق احمد حجم، شہباز اختر، ابو تراب،
محمد شاہان پرتاپ گڑھی، محمد شاہان پرتاپ گڑھی،